محمد افضل صاحب کچھ سنانا چاہتے ہیں پلیز، 3 شعر اس سے زیادہ نہیں. یہ نعتیہ کلام ہے خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ کا. میری درخواست ہے دوستوں سے کہ جب اس میں دوسرا شعر صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال ہو تو سارے دوست ساتھ مل کے پڑھیں. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل راہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. محرومان نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. نسیم حسین ایاز صاحب صرف 3 اشعار پلیز. جیسے ایک شعر نکالا تھا میں نے جو پرانا لکھا ہوا ہے. مجھ کو آ گئی ماں کی یاد، دعاؤں کا ثمر، تیرے روح کی چھاؤں آج بھی ہے میرے آس پاس. اس کے بعد ایک ہے عنوان ہے اس کا چاہت. آپ کو دیکھا تو پوروں میں جگنو چمکنے لگے. آپ کو دیکھا تو پوروں میں جگنو چمکنے لگے. دید سے دید ایسی ملی، نبض آپ کی سننے لگے. میری صورت میں بنی تیری صورت میں بنا میرا آئینہ، رخسار کا غازہ چمکنے لگا. چاہتوں کا تلاطم مچلنے لگا. اتار ابال اترے بخار، نکالے اعداد آپ کے، جیسے نام کے اعداد نکالتے ہیں، تاریخ پیدائش کے اعداد نکالتے ہیں. نکالے اعداد آپ کے، مل گئی تان عشق یوں ہی آپ سے. مرہم عیسیٰ تو نہیں مگر ہیں ہم علاج شفا. آواز دیجئے گا خواب سہانے آئیں آہستہ آہستہ. گلاب چن کے رکھ دیے آہستہ آہستہ سرہانے آپ. گول مٹول نشیلی آنکھیں، ڈمپل گال پہ تل کالا، سبحان اللہ.
गोल मटोल नशीली आंखें, डिम्पल गाल पे तिल काला, सुभान अल्लाह सारे रंग हैं निराले, सुंदर बाल रेशम जैसे हैं कमाल आपके। भटक रहे थे न पहचान न कहीं क्या, न मुकाम न कहाम, गुल लगा दिए ऐसे किया एहतमाम, है कमाल आपके। हमारा तो अब ख्याल था कि प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है, यकदम कुछ तब्दीली आई है। पहले ख्याल था कि सबको इजाज़त दी जाए, लेकिन हमें बताया गया है कि ये प्रोग्राम चूँकि लाइव जा रहा है हर जगह, तो इसलिए अब इसको हमें बहरहाल कुछ न कुछ रैप अप करना पड़ेगा प्रोग्राम को। और आपने भी फरमाया है ठीक है, चूँकि एक नज़्म की फरमाइश है, एक नज़्म की फरमाइश आई है कि अल्लाह के फजल से हमारी ये जो तंजीम है जर्मनी की, खुदा के फजल से और भी ममालिक में ये कायम है, लेकिन जो जर्मनी की एसोसिएशन जो काम कर रही है वो गैर मामूली काम कर रही है। आप मसाजिद बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तान में भिजवाया जा रहा है। तो जो मेंबरान जो इसमें मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बड़ी जज़ा दे। और सदर साहब ने बताया कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अल्लाह के फजल से बहुत सी मसाजिद बना दी गई हैं और स्कूल बन रहे हैं। और पाकिस्तान में गरीब तो नहीं, मुस्तहिक जो तलबा हैं उनकी मदद के लिए भी फ़ंड्स भिजवाए जाते हैं। तो सदर साहब की तरफ से खाकसर भी ये दरख्वास्त करेगा कि जो आप में से आज भी यहाँ पे जो अदायगी करना चाहें या ऑनलाइन अदायगी करना चाहें, इस नेक काम में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। ज़ाकल्लाह। आखिर पे खाकसर एक चूँकि सदर साहब का हुक्म है तो मैं भर सुना देता हूँ। जी 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 जी। जो मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब ने फरमाया है वो ये है कि अभी हमारे सेक्रेटरी माल जहाँ बैठे हुए हैं, जो भी स्कॉलरशिप फंड में अदायगी करना चाहे वो जमाती रसीद बुक के ऊपर अपने आईडी नंबर के साथ TSF यानी स्कॉलरशिप फंड कि खाकसर से कहा गया है कि वो वाक़या या वो बात सुनाएं जब प्यारे हुजूर से मैंने पूछा था कि हुजूर की जो मसरूफियात हैं वो कैसे अल्लाह ताला के फजल के साथ, और क्या कभी हुजूर बीमार अगर हों तो कैसे। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करता हूँ कि एक दफ़ा प्यारे हुजूर से, पहले मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि एक दफ़ा खाकसर ने मोहतरम प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हर जो हफ्ते है और हर रोज़ आने वाले खतूत की और फैक्सेस की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, और उसके बावजूद दुनिया भर में जो अहमदी हैं उनके साथ प्यारे आका का खतूत के ज़रिए, मुलाकातों के ज़रिए ताल्लुक़ है। फिर हुजूर दिन भर मुलाकातों में मसरूफ़ रहते हैं, फिर 5 वक्त नमाज़ें पढ़ानी हैं, फिर जो भी जमाती सारे प्रोग्राम हैं। तो एक दफ़ा खाकसर ने प्यारे हुजूर की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि प्यारे हुजूर आपकी इतनी मसरूफियात हैं तो क्या कभी आपको थकावट नहीं होती? क्या आपको कभी ऐसे नहीं होता कि कभी गला ख़राब हो या बात करने की हिम्मत ना हो? तो प्यारे हुजूर ने उस पे फरमाया था, बल्कि मुस्कुराते हुए फरमाया, प्यारे हुजूर ने फरमाया कि मैं मज़दूर किस्म का आदमी हूँ। अब ये प्यारे हुजूर की आजिज़ी है। हुजूर ने फरमाया कि मैं मज़दूर किस्म का आदमी हूँ, मुझे भी सब कुछ होता है, मैं भी थक जाता हूँ, लेकिन मैं दुआ करते हुए
اللہ کے فضل سے اپنے سارے کام جاری رکھتا ہوں۔ تو بہت دفعہ اللہ کے فضل سے ایسے ہم نے دیکھا کہ صبح فجر کے وقت سے مصروفیات شروع ہوتی ہیں اور شام عشاء تک ہم نے دیکھا کہ جو خدام ہیں، جو بڑے طاقتور نوجوان ہیں، سچ بات ہے وہ تھک کے چور ہو جاتے تھے اور ان کی ڈیوٹی کی شفٹ ختم ہوتی تھی اور اگلے خدام آتے تھے، لیکن پیارے حضور اسی طرح حشاش بشاش شام عشاء کی نماز تک۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ پیارے حضور نے عاجزی سے فرمایا، تو میں یہ عرض کرتا چلوں، میں یہ بار بار اصل میں میرے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے میں یہ عرض کروں کہ کس طرح ہم سب کو محبت کا جواب دعاؤں سے اور پیار سے دینا چاہیے۔ پیارے حضور کا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس رتبے سے نوازا ہوا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہوا ہے بہت سے ملکوں کے وزیر جو ہیں، MNA جو ہیں، MPs جو ہیں، لارڈز جو ہیں، وہ کیسے حضور سے ملاقات کے لیے اور حضور کی ایڈوائس لینے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حضور کو اتنا رتبہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سچ بتاؤں پیارے حضور سے زیادہ عاجزی اور انکساری والا اور درگزر والا میں نے اس دور میں کوئی اس وقت روئے زمین پہ موجود نہیں۔ میں نے یہ 2 واقعات پہلے بھی عرض کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں بار بار یہ عرض کرتے ہوئے مجھے یہ ہوتا ہے کسی طرح۔ ایک ہمارے باری ملک صاحب ہیں، بریڈ فورڈ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے حضور جب خدام الاحمدیہ کے دور میں تھے تو دورے پہ تشریف لائے تو ہمارا خیال تھا کہ پیارے حضور کے لیے اچھی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ تو پیارے حضور نے، جو کہ آپ اس وقت خدام الاحمدیہ میں تھے، حضور نے فرمایا کہ کسی الگ جگہ رہائش کی ضرورت نہیں ہے۔ باری ملک صاحب کو کہا کہ میں آپ کے گھر ہی ٹھہر جاؤں گا۔ تو باری ملک صاحب لکھتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرے میں میری بیگم اور بچے تھے، دوسرے کمرے میں میں نے حضور کو کہا کہ یہ جو بستر ہے حضور اس پہ آپ سو جائیں گے اور میں نیچے گدا بچھا کے سو جاؤں گا۔ تو پیارے حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے بستر پہ سوئیں گے اور نیچے زمین پہ گدا بچھا کے میں سو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے بہت اصرار کیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ میرا آرام دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھی نیند نیچے زمین پہ آئے گی۔ تو پیارے حضور، باری صاحب لکھتے ہیں کہ پیارے حضور زمین پہ سوئے۔ میں یہ اس لیے سارے واقعات بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں جو عہدیدار ہیں انہیں بھی یقیناً ہمیشہ یہ باتیں خلیفہ وقت کا جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہمیں ان کے اوپر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آپ نے بڑا صبر سے، بڑے حوصلے سے ساری مجلس سنی ہے۔ بڑا خیال تھا کہ سب دوستوں کو سنا جائے، لیکن بتایا گیا ہے کہ اب احباب کو کچھ نہ کچھ بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی تیار ہے۔ جی سر، ابھی لجنہ کی طرف سے میسج آیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسپینڈے جو ہے، وہ چندہ جو ہے وہ کہاں دے سکتے ہیں۔ تو میں نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے جماعت کی ID نمبر اور جو رقم آپ نے دینی ہے، جس نام سے بھی آپ نے ادا کرنا ہے، وہ لکھ کے وہاں سے بھجوا دیں۔ مجھے آ رہے ہیں میسج۔ تو اس وقت تک 1000 اور 70,000 کا اسکالرشپ فنڈ میں ہمیں عطیات موصول ہو چکے ہیں۔